والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه وتعالى والذين وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ہمیں پیدا فرمایا تھا اس دنیا میں کائنات میں سب سے جو پاک اور عظیم جذبہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور ہمیں بھی حکم دیا کہ وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جب وہ چیز حاصل ہو جائے ہر چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے قربانی دینا یہاں تک کہ جان دینا بھی وہ آسان ہو جاتا ہے اور وقت دینا بھی آسان ہو جاتا ہے بیوی بچے مال ہر چیز قربان کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں اگر وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے جس چیز کے بارے میں بھی وہ مل جائے بس اسی کی طرف ساری توجہ ہو جاتی ہے اور وہی آسان ہو جاتی ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں اس کا بہت تذکرہ فرمایا اور کرم آپ تو سمجھدار لوگ ہیں کہ نہ اس کے بارے میں پتہ کیا وہ کیا ہے اور نہ ہی یہ پتہ کیا کہ اس کو حاصل کیسے کرنا یا کہ اس کو بڑھانا کیسے ہے اضافہ کیسے کرنا ہے اور نہ ہی اس پر میں نے توجہ کی کہ کدھر یہ نہیں اس کا رخ کرنا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس وجہ سے پھر جو ہے کافی معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہمارے بندے کہہ رہے ہیں اچھا جی نماز نہیں پڑھی جاتی کوئی کہہ رہا ہے داڑھی نہیں رکھی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ لیکن پیچھے وہی وجہ ہے وہ ہو تو کچھ چیز جس طرح میں نے عرض کی کہ ہر چیز آسان ہر چیز قربان ہر چیز آسان ہو جاتی ہے وہ نہ ہو تو پھر واقعتاً ہر چیز ہی مشکل ہے تو آج تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بیان کرنا ہے اس جذبے کا نام اللہ پاک نے قرآن مجید میں حب رکھا ہے اور اردو میں ہم محبت جو ہے اس کو کہتے ہیں اب یہ لفظ عام طور پر بہت استعمال ہوتا ہے سب استعمال کر رہے ہیں دینی لوگ بھی دنیاوی بھی اپنے اپنے انداز سے لیکن پتہ نہ بہت کم لوگ ہیں جو ان کو پتہ بھی کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے کیسے اس میں اضافہ کرنا ہے کس کے بارے میں حاصل کرنا ہے بس ایک بھیڑ چال ہے تو اس کے بارے میں چند چیزیں آپ سے عرض کرنی ہے تو وہ سن لیں توجہ کے ساتھ تاکہ آپ کے لیے دوسرے معاملات بھی سارے آسان ہو جائیں اس کے لیے محنت کر لیں باقی سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں پھر دوسروں کی چیزوں کے بارے میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس میں اتنی آگ ہے اتنی طاقت ہے اتنی پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں حبہ کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے یہ بیج کو کہتے ہیں یہ بیج جو ہوتا ہے بیج کسی بھی چیز کا بیج درخت کا بیج آم کا بیج گندم کا بیج کہ یہ جب کوئی شخصیت یا کوئی چیز بیج کی طرح آپ کے دل میں وہ لگ جاتی ہے اور وہاں اگنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت اب وہ بیج کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے وہ اگے گا اس پر پتے لگتے ہیں اس پر پھر پھل لگتا ہے تو جس کی محبت ہو اس کا بیج تو لگ جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اسی شخصیت کا جو ہے وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس پہ
یہ ضروری ہے کہ اگر واقعتاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی میں ہے تو ان کا رنگ لازمی طور پر اس بندے پر چڑھے گا، کیونکہ اگر وہ بڑھا، اگر وہ ادھر ہی رہا تو پھر وہ بیج کے درجے پر رہے گا، پھر وہ پھل بوٹا تو نہیں بن سکا، پھل نہیں دے سکا، پتے نہیں دے سکا۔ تو یہ تو ایک درخت کی مانند ہے، یعنی کوئی آپ کے دل میں چھا جائے، اگنا شروع کر دے بیج کی طرح، تو اس کو یعنی محبت وہاں سے یہ اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بھئی یہ ایک بیج ہوتا ہے جس سے پھر وہ درخت جو ہے نکلتا ہے، یعنی عمل کا درخت نکلتا ہے، قربانی کا پھل نکلتے ہیں، ساری خوبصورتی اس سے آتی ہے۔ اور اگر غلط بیج لگ جائے کسی جڑی بوٹی کا، زہریلی بوٹی کا، تو پھر وہ اگنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، آہستہ 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 وہ پھر بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی غلط چیز کا جو ہے وہ بیٹھ گئی دل میں، اب جو ہے آپ نے جس کا بیج لگا لیا اس کو کنٹرول دے دیا اپنے دل کا، حکومت دے دی اپنے دل کی، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی عورت کو دے دے، چاہے وہ کسی اور چیز کو دے دے، آپ نے سارا کنٹرول اس کو دے دیا۔ اس لیے جو بندے اتنے محتاط ہیں، اپنے بٹوا نہیں کسی کو دیتے، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی کو نہیں دیتے، اپنی زمین کے قلعے کے پیچھے مر جاتے ہیں، کتنے نادان ہیں کہ دل کی حکومت ایسے ہی دے دیتے ہیں لوگ وہ کسی کو، کتنے بے وقوف ہیں، کتنی حماقت ہے کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ سونا چھپا چھپا کے رکھے، زمین اپنے نام لگوا کے، بٹوا جو ہے وہ جیب میں، پیسے جو ہے جیب میں، موبائل کور میں، ساری چیزیں، اتنا احتیاط۔ اور جو سب سے قیمتی چیز ہے، یعنی پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پورے اپنا جسم، ہر چیز، حکومت ہی کسی کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس لیے اللہ پاک اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے، اور کس قدر دینا چاہیے وہ بھی حکومت ہوگی۔ اور جب آپ نے دے دیا کسی کو، بس اپنا ریموٹ کنٹرول آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب وہ اس کی تو موج بن گئی، آپ جو ہے کچھ بھی اپنا ماں باپ کے خلاف کر دے، چاہے اپنے خلاف کر دے آپ۔ تو اس لیے جو ہے بہت یعنی اس معاملے میں یعنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے قیمتی چیز اپنا کنٹرول، دل کی حکومت کسی کو، ہر ایک کو نہیں دینی چاہیے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور جنہوں نے دیا ہوا ہے وہ رو رہے ہیں آج، غلط بندوں کو دے بیٹھے، کوئی نشے کو دے بیٹھا، کوئی عورت کو دے بیٹھا، کوئی دولت، بس نہ دل کو سکون، نہ رات کو سکون، اور دنیا آخرت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا دو باتیں، ایک وہ یہ بیج کی طرح کی اس کی مثال ہے، جب یہ لگ جاتا ہے یہ اگتا ہے پھر وہاں۔ دوسرا یہ کت کو بٹھا دینا اپنی زندگی کے تخت پہ، اپنے دل کے تخت پہ کسی کو بٹھا دینا، تو یہ بہت یعنی سوچنے سمجھنے والی چیز ہے۔ پراپرٹی جو ہے وہ لوگ سوچ سمجھ کے لگواتے ہیں کسی کے نام، اور اپنے سب کچھ دنیا آخرت کسی کے نام لگوا دینا، یہ کتنا اہم فیصلہ ہے، اتنا جو ہے اہمیت والا معاملہ ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ مثلا کئی لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی، اللہ پاک کی نیک بندوں کی محبت حاصل ہو، طریقہ۔ اب طریقہ ہی نہیں پتا تو وہ کیسے ملے گی؟ چاہتے سب ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب دل کے اندر خواہش ضرور ہے کہ ہمارے اندر عورت کی، دولت کی، دنیا کی، شان و نفس اور وغیرہ کی جو نہ ہو، وہ ہے نہیں، اس طرح دوسری چیزیں غلبہ کی ہوئیں، اس لیے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ۔ ہم اوپر جانے کی بجائے مثال کے طور پر
وہ نیچے جا رہے ہیں زمین کی طرف۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں اس کی بھی چاہیں گے، نبی علیہ السلام ہو، اللہ پاک کی ذات ہو، دنیا ہو، عورت ہو، اس کی محبت آ جائے گی۔ اب تین چیزیں تو یہ بھی، اور تین چیزیں اگر وقت ملا تو وہ بیان کرنی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے۔ کہتے ہیں دو چیزیں، ایک جی میں محبت کرنا چاہتا ہوں، میں محبت کروں گا، وہ تو ایک چیز آپ کرتے ہیں نہیں کرتے جس طرح کرتے ہیں، ایک ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے بھی تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے اللہ پاک اور نبی علیہ السلام خود بندے سے محبت کرتے ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں بتائیں۔ ہاں، محبت کی وجہ سے وظیفہ شروع ہو جاتا ہے، محبت جس سے ہو اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس یہ دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار۔ ادھر بھی سورۃ الف لام میم سجدہ کی میں نے جو چند آیات تلاوت کی، اس میں خاص طور پر بڑے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، یہ کیونکہ محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ، اور مطلب شیطان بھی ان کو بغلاتا رہتا ہے، اور ادھر ان کو جب بڑوں کو نہیں پتہ، ہمیں ہی نہیں پتہ لگا ساری زندگی محبت کیسے بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، طریقہ بھی تو ہو نا کہ زیادہ کیسے کرنی، پھر تو چلو وہ بندہ زور لگا لے گا کوئی، تو جب اب وہ سن لیں تین چیزیں جس سے آپ کو نبی علیہ السلام، اللہ پاک کی محبت، یا وہ تین چیزیں اگر کسی اور کو دے دی تو وہ اس کی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا کہ کان جس کو دے دو، بڑا فلسفہ نہیں ہے، میں آپ کو بہت بڑا درس دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی چیزوں کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کو سنو، جس کے احسانات سنو، یعنی اور جس کے بارے میں دماغ جو ہے تصور کرے گا، سوچے گا، طیت سے آپ کو محبت جو ہے وہ بڑھے۔ انہوں نے دیکھا وہ صحابی بن گئے، عشق آ گیا، محبت آ گئی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تابعین تھے، مثلا حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد کے جو بڑے بڑے عاشق حضور علیہ السلام کے ہوئے، انہوں نے کیسے حاصل کی، انہوں نے سنا تو وہ سوچتے رہے بار بار، تو وہ چیز بڑھتی رہی۔ تو اب اللہ پاک نے صاف ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ آنکھ اور کان اور دماغ، یہ جس چیز کو دے دے گے اس کی محبت بڑھے گی۔ اب مثلا حضور علیہ السلام کی محبت ایک بندہ بڑھانا چاہتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کے تذکرے کو کان دے، نعت سنتا ہے، سیرت سنتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ سنتا ہے، حضور علیہ السلام کے شمائل سنتا ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ سنتا ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آنکھ، نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں اس دنیا میں، روضہ شریف ہے، قبر انور ہے، سبز گنبد ہے، کعبہ شریف ہے، آپ علیہ السلام کی یادیں ہیں، سنتیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی جو سنتیں یہ آپ کی یادیں ہیں، اور ایسے ہی قرآن کو آنکھوں سے دیکھنا یہ نبی علیہ السلام کی یاد ہے، آنکھوں سے وہ سیرت پڑھنا، آنکھوں سے وہ کتاب میں دیکھنا آپ علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی اور جو حضور علیہ السلام کے نمونے ہیں اس دنیا میں ولی تو دنیا سے ختم نہیں ہوئے، وہی آپ علیہ السلام کے ایک چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا عکس ان میں پایا جاتا ہے، فیض پایا جاتا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صالحین، اور فرمایا اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا خدا کو یاد دلاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ولیوں کو حضور علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھنے سے نبی علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نمونہ قرآن مجید
میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ، سیرت میں، کتابوں میں، شمائل میں، حلیہ آپ علیہ السلام کا، یعنی آنکھیں نشانیاں ہیں، مدینہ شریف ہے، گنبد شریف ہے، جب آنکھیں اس طرف لگتی ہیں اور کان تذکرہ میں، اور دماغ کو تو اللہ نے پورا یعنی بار بار سوچنا آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، تو دماغ میں دراتے رہنا، یعنی جو سوچ میں تصور، کسی کو زیارت ہوئی تو اس کا آپ علیہ السلام کا تصور، مطلب یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جس کی طرف لگائیں گے اس کی محبت آئے گی بھی اور بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک کے بارے میں دیکھ لیں، اللہ پاک ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے، تو اللہ پاک کے بارے میں سننا، ذکر سننا، تلاوت سننا، اللہ کا تذکرہ سننا، اللہ پاک کی قدرت کے مظاہر کو دیکھنا، آنکھوں سے اللہ پاک نے پیدا کی ہیں یہ چیزیں، ساری چیزیں، قرآن کو دیکھنا، اللہ پاک کے بارے میں سوچنا، اسی کو ذکر کہتے ہیں، یاد کو ذکر کہتے ہیں، یعنی یاد رکھنا، تو اللہ پاک کی محبت جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دے گی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تو ہم نے، کسی نے زن کو دی ہوئی ہیں، کسی نے زر کو، کسی کے زمین کو، اور چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے، وہ اب کیسے ہو؟ مطلب یہ تینوں چیزیں، کسی نے زن کا معنی عورت کو دے، سارا دن لڑکیاں دیکھتے رہے، فیس بک پہ بھی کیا تو باہر بھی کیا، تو پھر تو وہ انہی کی محبت بڑھے گی، سیدھی بات ہے۔ سارا دن کوشش کرتے سنتے رہے ان کی باتیں، گانے سنے، عشقیہ شعر سنے، گانا بجانا سنا، محبت کے یہ عشق مجازی کے، تو ظاہر ہے جن کا تذکرہ سنیں گے، یا وہ جو لوگ نامحرموں سے باتیں کرتے ہیں، فون پہ بات کی، چیٹنگ کی، یہ کیا وہ کیا، وہ ان کی محبت بڑھے گی۔ یا پھر جو ہے سوچتے رہے، بیٹھے ہیں ان کے تصور میں، یہ میری محبوبہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، سوچتے رہے دن میں بھی، تو مطلب یہ کہ تین چیزیں ان کو دی ہیں، تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین چیزیں ادھر دینی تھی تو ان کی بڑھتی۔ کسی نے جو ہے وہ پیسے کو دی ہوئی ہیں، زر، یعنی وہ رات دن سننا بیٹھنا ایسے لوگوں میں نے اتنے لاکھ بنا لیے، میں اتنے ہزار بنا لیے، میں نے زمین لے لی، دنیا ہی کا تذکرہ سننا اور دنیا ہی کو دن میں دیکھتے رہنا، مطلب اگر دنیا داروں کو، اور دنیا زمین ہے، جائیداد ہے، تو اس کے بارے میں اپنا یہ چیز، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں، جس کی محبت ختم کرنی ہو سوئچ کی طرح آپ آف بھی کر سکتے ہیں، یہ تین چیزیں بٹن آف کر دیں اس کی طرف سے۔ مثلا ایک نوجوان آیا، مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، یا لڑکی کہتی ہے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ بھئی آپ اس کو سوئچ آف کر دو، بٹن ہے کہ وہ ختم ہو سکتی ہے، یہ ایسے کوئی بلا نہیں ہے، ایسی کوئی چڑیل نہیں ہے چمٹ جاتی ہے بغیر مرضی کے، بندہ مرضی سے ہی کرتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، کوئی ہے بندہ بتائے جس نے نہ کسی کے بارے میں سنا ہو، نہ کسی کو دیکھا ہو، نہ سوچ آئی ہو اور اس سے محبت ہو گئی ہو؟ خود سوچیں، ہے کوئی ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ نہ اس کے بارے میں سنا ہو، نہ اس کو دیکھا ہو کبھی، نہ ذہن میں سوچ ہو، کیسے نہیں؟ اس لیے محبت ہوتی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں نا وہ یہ محبت ہو جاتی ہے، نہیں، آپ نے دیکھا ہے تو کسی کو ہوئی ہے نا، آپ نے سنا ہے تو ہوئی ہے، آپ نے سوچا ہے تو ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ تین چیزیں بند کر دیں، میں دیکھتا ہوں کیسے کسی سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، یہی دلیل ہے کہ محبت کی جاتی ہے، ہو نہیں جاتی۔ یہ بشتانی لوگوں کا مقولہ ہے جو کہتے ہیں یہ ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے بہانہ بنایا جی ہم عاشق ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمارے دل میں تو اختیار ہی نہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ رہنا ہی ہے، نہیں، اپنے بیوی بچے بھی خراب کیے، اگلوں کا خاندان بھی خراب کیا، اور اسی ایک کیا کہ اب ہو گئی، اب ختم ہو، ہمارا اختیار ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ سوئچ آف بھی ہو سکتی ہے، اس کو سننا بند کر دیں، اس کا فون سننا بند کر دیں، اس کا تذکرہ سننا بند کر دیں، اس کے فوٹو دیکھنا بند کر دیں، اس کو دیکھنا بند کر دیں،
اس کے میسج نہ پڑھیں، فون تیرا اس کو دماغ میں سوچنا جان بوجھ کے بند کر دے، دیکھیں گے دن بدن وہ آتا، اور جس کی چاہتے ہیں اس کی طرف یہ تینوں چیزیں لگا دیں، دن بدن اس کی پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن ہم نے اس کو مسئلہ بنا لیا، نہ پتہ ہی جو کوئی نہیں، بھئی آ گئی، لگ گیا تیر، نہ ہوا مطلب یعنی اندھیرے میں مارا، چلتے گئے، کسی کو دیکھ لیا، بس جی محبت ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا، تذکرہ ہمارا بیان کیا، پیدا کر، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اندر ایک روح پیدا کی ہے جو مطلب ہے یعنی اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے اللہ پاک کی صفات کی یعنی صلاحیت رکھتی ہے مظہر بننے کا، اور ساتھ پھر جن چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے میرے قریب ہو سکتے ہو، میرے شکر گزار بندے اور محبت والے بن سکتے ہو، یہ 3 چیزیں تم نے دوسروں کو دیں، مرکز بنایا، تو انہی کا سارا کچھ تمہارے اندر آ جائے گا۔ وہ پھر ایک دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ دوسروں سے صرف ضرورت کی دو، ایک حد درجے کی، اوپر تو اللہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، تھوڑی تھوڑی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، لوگوں کو بھی، وہ بھی دو، لیکن وہ نیچے رہیں، کنٹرول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے، ان کی بھی ہو تاکہ ان کا بھی حق ادا ہو جائے، لیکن ان کی محبت ان کے مقابلے میں نہ آ جائے، پیسے کی محبت اللہ کے مقابلے میں نہ کھڑی ہو جائے، پیسے کی محبت، نبی علیہ السلام کے وقت کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں نہ کھڑی ہو۔ اب یہ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ذکر ہے، وہ اللہ پاک مدد کرتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے اگر یہ 3 چیزیں نہیں دینی آپ کو نہیں ہوگی، چاہے پڑھتے رہیں وظیفہ۔ اور جس کو کچھ بھی نہ پڑھیں، یہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں عاشق مشوق، انہوں نے کوئی وظیفے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ جو دنیا کے عاشق ہیں انہوں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ جو لڑکی کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں یا لڑکے میں، تو کیا انہوں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہوا ہے؟ ہاں وہ ہو جائے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں۔ مجنوں لیلا کا نام لکھتا تھا زمین پہ، لیکن وہ جب ہو جائے اس کے بعد، پہلے تو نہیں ہوئی لیلا لیلا کر کے لیلا کی محبت ہوئی، پہلے تو مطلب ہے کہ وہ آنکھ دیکھی تھی نا، اس نے دیکھا تھا تو ہو گئی، سنا تھا تو ہو گئی، سوچا تھا تو بڑھ گئی، اور سوچ جس کو دے دیں آج سے، اس کی دیکھیں گے دن بدن بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس سے یہ کھینچ لیں اس کی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں یکدم زیادہ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ یہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے یہ چیز۔ اب یہ سن لیں، اب آخری یہ تو تھی ہماری کہانی کہ ہمیں کیسے ہو سکتی ہے، اب آخری بات یہ کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ جس سے ہم تو ٹوٹی پھوٹی نہ کی، لیکن کم از کم وہ کام تو کریں کہ جن سے ان کو ہم سے ہو جائے، تو پھر بھی ہمارا کام بن سکتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف سن لیں، حدیث شریف میں ہی آتا ہے، بحرین، آپ نے سنا ہے نام ملک کا، بحرین چھوٹا سا ایک ملک ہے، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہوا، یہیں وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ملاقات ہوئی، اسی کے وہ 2 نہر ہیں، وہاں وہ جگہ بھی انہوں نے وہ پتھر وغیرہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں ہوئی وغیرہ، مطلب اس طرح کا وہ ملک بحرین۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ وہ فتح ہو گیا تھا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو وہاں سے کچھ لوگوں کو خیال محبت پیدا ہوئی کہ ہم بھی جا کے اپنے نبی، پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت کریں، ان سے دین سیکھیں۔ مسلمان تو وہ تھے لیکن رہتے تھے بحرین میں۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ تھے، جیسے ہم تو دیکھیں مدینہ شریف میں جانے کو سعادت سمجھتے ہیں، تو ان کو تھا کہ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود ہی ابھی تشریف فرمایا تو ہم بھی جائیں۔ وہ وفد آیا کافی لوگوں کا، ایک گروپ آیا، ایک جماعت آئی، کہاں سے؟ بحرین سے۔ وہ جب آیا گروپ تو وہ بیٹھ کے مسجد نبوی کے پاس یا باہر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ کوئی نئے لوگ تھے اپنا، آپ نے پانی منگایا، آپ نے پانی منگایا، اس سے پتہ چلتا ہے دین کر کے دکھانے والی بات ہے، یہ کر کے دکھائی جاتی ہے۔
فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی لائے، آپ علیہ السلام نے وضو مبارک شروع کیا، اپنے ہاتھ مبارک دھوئے۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ آگے بڑھے، ان میں سے کچھ لوگ، انہوں نے ایک تو دیکھا پانی، دوسرا وہ پانی جو ہے وہ نیچے جب گرنے لگا انہوں نے اپنے ہاتھ وغیرہ نیچے کر دیے، وہ پانی نیچے نہ، وہ پورا وضو فرمایا آپ علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے پانی نیچے نہ گرنے دیا، مطلب کوئی جو ہے ہاتھ لے کے منہ پہ لگا لیا، کوئی جو ہے وہ سینے پہ مل لیا، مطلب یعنی کوئی اس طرح کا وہ کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا، آپ وضو فرماتے رہے، وہ پانی کے ساتھ یہ انداز کرتے رہے۔ وضو ختم ہو، تم نے کیوں میرے وضو کو پانی کو نیچے نہیں گرنے اور اپنے سینے اور اپنے چہروں پہ ملا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم سے بھی اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، بھئی ہم سے محبت کرے، بھئی آگے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے محبت کریں، یہ تو تمہاری محبت کا اظہار ہے، تو پھر یہ نہیں 3 کام جو میں بتاؤں وہ کرو، تو پھر میں بھی اور اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یعنی یہ تو ان کی محبت کا اظہار تھا کہ وضو کا پانی جیسے، لیکن انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے پیار کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم تم سے، اللہ پاک بھی اور نبی علیہ السلام بھی کریں، تو پھر 3 کام کر لو۔ وہ اب غور سے سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا، پہلی بات بیان کی، فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ زبان کو غلط استعمال مت کرو، اس سے سچائی، حلیمی، نرمی اور مطلب ذکر، کوئی بھی اچھی بات ہو، کوئی بری بات اس سے نہ نکلے۔ پہلی بات یہ، اب دیکھ لیں یہ کتنی اہم چیز ہے زبان کو، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے جب اس کی زبان سچائی اور نرمی اور زبان میں جو ہے اللہ کا ذکر، اچھی باتیں، حوصلہ افزائی، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے وہ بچی ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کو محبت، کہ اللہ پاک بھی کلام پاک ہے ایسی گندی چیزوں سے، اللہ پاک ایسا کلام نہیں فرماتا، اچھا کلام دیکھیں قرآن مجید کیسا کلام ہے، نبی علیہ السلام کا کلام بھی اور احادیث دیکھ لیں وہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو کیونکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے تو وہ بھی ایسی چیز کوئی پسند کرتے ہیں جو ان چیزوں سے پاک، ان کو اس کی زبان سے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک کو صحیح استعمال کرو، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، مذاق کرنا، تکلیف دینا، اس طرح کی چیزیں نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ مالی معاملات اپنے درست رکھو، امانتیں، جو امانتیں، مالی معاملات میں امانت، مالی لین دین، زمین کا ہو، مزدوری کا ہو، تجارت کا ہو، پوری مزدوری کرو پھر جو ہے وہ لو، تجارت جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرو، کسی کی امانت ہے آپ کے پاس، کسی کی وراثت ہے، وہ صحیح طریقے سے اس کو پہنچاؤ، یہ نہیں کہ مطلب کہ بندر بانٹ شروع کر دی، بندہ مر گیا، یہ نہیں، اب وہ اللہ کی ملکیت میں واپس چلا گیا تو اب وہ اسی کے مرضی سے وہ چیزیں۔ تو فرمایا مالی معاملات، لین دین، دھوکہ دہی، ان سے بچو، یہ 2۔ اور تیسری فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ جو قریب رہتے ہیں، پڑوسی ہو گئے، فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک اور ان کی ایذا کو برداشت کرنا، اچھے تعلقات ان کے ساتھ رکھنا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریب پڑوس، رستے میں آپ جا رہے ہیں تو چلنے والا بھی آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہے، اور بس میں بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھنے والا بھی پڑوسی ہے، گھر میں ساتھ رہنے والے نہیں، صرف کام جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں لوگ دن کو دفتر میں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ 3 کر لو تو اللہ پاک اور نبی علیہ السلام، میں خود آپ نے فرمایا تم سے محبت کریں گے۔ اگر یہ 3 نہیں کرنی تم پھر جو مرضی کرتے رہو، اللہ اس کا رسول پھر ان ایسے لوگوں سے، خائن لوگوں سے، بے ایمان لوگوں سے، جھوٹے لوگوں سے، غیبت کرنے والوں سے، بد اخلاق لوگوں سے اللہ اس کا رسول محبت نہیں کرتا،
کون کرتا ہے؟ شیطان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو دیکھیں پہلے یہ بتایا کہ محبت بیج کو کہتے ہیں۔ بیج اپنی مرضی سے بندہ لگا سکتا ہے، محبت کا بیج اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ پھر آپ کو بتایا بھائی 3 چیزیں، آپ جس کی محبت چاہتے ہیں بڑھانا، اضافہ کرنا، ان کو کان، آنکھیں اور سوچ، یعنی ان کو سنیں، ان کے بارے میں سنیں، ان کو دیکھیں اور ان کو سوچا کریں۔ آپ میں یہ اس سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور 3 چیزیں آپ کو بتائیں کہ جس سے نبی علیہ السلام آپ سے محبت کریں گے، اور وہ ہے زبان کو پاک رکھنا، مالی معاملات، امانتیں وغیرہ ٹھیک رکھنا، تیسرا پڑوس اڑوس سے جو ہے اچھا تعلقات رکھنا۔ تو اب جس بندے نے اللہ سے محبت کر لی، اللہ پاک اس سے کر رہا ہے، وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو طریقہ محمدی کا مطلب ہی نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے اس میں زبان کی سب سے پہلے اصلاح کی جاتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بھائی زبان کی شیٹ دی جاتی ہے، زبان کا بھائی پھر جو ہے جی کان، پھر امانتیں، پیٹ وغیرہ، اس سے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو 7 شیٹیں کرتا ہے، 7 اعضاء کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو گئے، اس کے جو ہے یعنی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، امانتیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہی نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اب برکت کے لیے جو ہے میں آپ کو وہ حدیث شریف بھی سنا دیتا ہوں، تو آپ پھر یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بحرین سے کچھ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہرے۔ حضور علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، تو وہ جلدی سے آپ کے وضو کے پانی کی طرف دوڑے، جو ملا اسے پی لیا، جس کو جو ملا اس نے پی لیا، جو زمین پر گر گیا اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر لگا لیا۔ یہ ملا اپنا یہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کس بات نے اس کام پر ابھارا ہے کہ یہ جو تم نے کیا ہے؟ میں نے تو نہیں حکم دیا تمہیں، تم نے کس کام؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی محبت نے، کہ شاید اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے محبت وجہ سے کیا کہ اللہ پاک، اس وجہ سے اللہ پاک بھی ہم سے محبت کرے، نبی علیہ السلام بھی، اس لیے ہم نے کیا ہے۔ آپ نے نہیں منع فرمایا بھی تم نے کیوں اس کو عمل کی مطلب توثیق فرمائی، لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر 3 سے سچ، صدق مطلب یعنی امانت ادا کرنا، امانت مالی معاملات، زبانی کلام کے متعلق مالی، اور بہترین پڑوس بننا، یعنی جس کے ساتھ بھی معاملہ ہو آپ اس کے پڑوسی ہیں۔ بیوی بھی ایک قسم کی آپ کی پڑوسی، اہلیہ بھی ہے، وہ ساتھ رہتی ہے، کرنے والے جس کے ساتھ واسطہ ہو بیٹھا ہو۔ اور فرمایا کہ کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، جس کو ادھر سورج دوپہر پہ چمک رہا ہو تو گھنٹے 1.5 میں تو اس نے تو وہ برف نے کو صاف کر دینا ہے۔ تو فرمایا جتنی نیکیاں کی ہوتی ہے بندے، نماز، روزہ، یہ چیزیں، اگر فرمایا کہ وہ پڑوس کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو، اور قریبی لوگ ہیں ان کو، تو فرمایا کہ وہ نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اب جس نے یہ حاصل کرنی ہے، جس طرح میاں صاحب نے اعلان کیا، آج رحیم یار خاں میں عصر کے وقت سے 2 دن کے لیے تربیتی روحانی اجتماع، جس میں یہی چیز سکھائی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ اعمال کون سے ہیں، نماز کیسے ہماری درست ہو جائے، بہتر ہو جائے ساری، تو وہ ضرور وہاں 2 دن کے لیے، آدھے دن کے لیے آنے کا فائدہ نہیں، بیان کے لیے آنے کا، وہ ایسا نہیں چیز، وہ پورے 2 دن کا ایک مطلب ہے کہ یعنی غور سے سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم محبت کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم انجان لوگ ہیں، نہ ہمیں محبت کا معنی کا پتہ، نہ طریقہ پتہ،
اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح علم عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، نیک لوگوں کی محبت، آخرت کی جنت کی محبت اور نیک اعمال کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، نماز کی محبت، ہر اس چیز جو تجھ سے متعلق ہے اس کی محبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو اور تیرے حبیب علیہ السلام محبت کرتے ہوں۔ یہ جو 3 صفات بیان ہوئی ہیں، ہمیں محنت کر کے اور مشقت کر کے، مجاہدہ کر کے، سچ بولنے والی زبان، برے کلام سے بچنے والی زبان، غیبت چغلی سے بچنے والی زبان، نرم زبان نصیب فرما۔ ہمارے مالی معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں، اور کسی کا حق نہ ہم کھائیں، اور خیانت سے ہم بچیں، امانتیں ادا کریں، مزدوروں کی مزدوری دیں، اور زمین کے بارے میں کچھ ایسے اخلاق نصیب فرما کہ پڑوسی ہم سے خوش ہو اور اس کی اذا ہم برداشت کر سکیں۔ جو اور بھی رشتہ دار اور جو تھوڑی بہت غلطی کمی کوتاہی لوگوں سے ہوتی ہے، ہمیں اتنا بڑا دل عطا فرما کہ وہ ہم معاف کرنے والے بنے، برداشت نہ، ولی والدین ولی مشائخنا ولی جمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اللہ